بسم الله الرحمن الرحيم. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. رواہ البخاری۔ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل ابن عمر جو اس وقت مشرکین کی طرف سے آئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ شرط ذکر کی: علی انہ لا یأتیک منا رجل، ہم میں سے کوئی بھی شخص اگر آپ کی طرف آ جاتا ہے، وَإِن كَانَ عَلَى دِينِكَ، بھلے ہی وہ مسلمان ہو کر ہی کیوں نہ آئے، إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، آپ اسے واپس کریں گے۔ مسلمانوں نے کہا: سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو کے آیا ہے اور اس کو ہم مشرکین کی طرف لوٹا دیں؟ تو اس شرط پہ بات چیت شروع ہو گئی اور تقریباً یہ شرط طے ہی ہونے والی تھی۔ فبینما ہم کذالک، کسی حالت میں کہ بات چیت ہو رہی تھی کہ حضرت ابو جندل جو حضرت سہیل ابن عمر ہی کے بیٹے ہیں، یہ آ گئے یرصف فی قیودی، اپنی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے۔ چونکہ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور ان پر مشرکین باقی لوگ بہت ظلم کرتے تھے، تو یہ بھاگ کے آ گئے، ان کو پتہ چلا کہ مسلمان یہاں ہوئے۔ حتی رما بنفسہ بین اظہر المسلمین، یہاں تک کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان میں لا گرایا۔ حضرت سہیل نے دیکھا کہ میرا بیٹا یہاں آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا: ھذا یا محمد اول ما اقاضیک علیہ ان تردہ الیہ، یہ سب سے پہلا اس معاہدے کا عمل درآمد ہوگا کہ آپ ابو جندل کو میرے حوالے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا لم نقض الکتاب بعد، ابھی تک تو ہم نے اس معاہدہ میں اس شرط کو لکھا ہی نہیں ہے، جو شرط ابھی طے ہوئی ہے اس کو تو ہم نے لکھا ہی نہیں ہے، لہٰذا ابو جندل جو ہے وہ ہمارے ساتھ جائے گا۔ تو حضرت سہیل ابن عمر نے کہا: اگر ایسی بات ہے، اذن لم اصالحک علی شیء، تو پھر کسی بات پر کوئی صلح نہیں ہوگی، صلح ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چلو ٹھیک ہے، صلح میں یہ شرط لکھتے ہیں، لیکن تم یہ مہربانی کرو، فاجزوا لی، ابو جندل جو ہے وہ مجھے ہدیہ کے طور پہ، تحفہ کے طور پہ، احسان کے طور پہ میرے حوالے کر دو، مہربانی کرو۔ انہوں نے کہا: ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں کوئی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کے لیے حضرت ابو جندل کو واپس کرنا پڑا۔ اب حضرت ابو جندل جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا: اے معاشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، ارد الی المشرکین وقد جئت مسلما، میں مسلمان ہو کر آیا اور مجھے دوبارہ مشرکین کی طرف لوٹایا جا رہا ہے۔ الا ترون ما قد لقیت، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوئے ہیں؟ وکان قد عذب عذابا شدیدا فی اللہ، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے مشرکین ان کو شدید عذاب دیتے تھے، شدید تکلیف میں مبتلا رکھتے تھے۔ دوستو، بات یہ ہو رہی ہے کہ عشق، محبت رسول ہمیں صحابہ سے سیکھنا چاہیے۔ تو یہ آپ اس حالت اور کیفیت کو دیکھیے کہ پہلے تو وہ شرط ہی ناقابل برداشت تھی، چلو وہ شرط طے ہو رہی تھی، لیکن ابو جندل آئے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اور یقیناً جسم پہ زخموں کے نشانات کے، اس قدر تکلیف سے گزر کے آئے اور ان کو بھی واپس کرنا پڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جائے۔ تو اس قدر پریشانی اور دکھ کی حالت میں بھی، یہاں تک کہ حضرت عمر نے درخواست کی: یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر اور یہ باطل پر نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا: بلا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، اتنی دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اور پھر یہ ابو جندل والا واقعہ، صحابہ اکرام اس قدر پریشان تھے، جذبات کا قتل ہو رہا تھا سمجھیے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، کہ بس اس وقت پھر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہماری بات ہمارے دل کو لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی، ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابو جندل کو حضور نے واپس کیا، ان کو دعائیں دی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ یہ واپس جائیں گے۔ وہ واپس گئے، صحابہ کرام سے کہا انہی شرائط پہ صلح ہوگی۔ صحابہ نے کہا: ٹھیک ہے یا رسول اللہ، جیسا آپ کہیں۔ تو بھائی، ہم سب کو یہ چاہیے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ہمارے سامنے آ جائے، پھر ہم سب کچھ چھوڑ دیں اور بس کہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے، پھر سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ تو ہم سب کو چاہیے فرائض اور ارکان اسلام کی پابندی کریں اور دین اسلام پہ مکمل عمل کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔